ویلکم بیک ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے شو کے آخر میں کامیڈی سے ہٹ کر کچھ گفتگو کرتے ہیں اور کچھ خاص مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے پروفیسر حکیم عطاء الرحمان صدیقی صاحب کو دعوت دے رکھی ہے۔ ماشاءاللہ طب کا بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں، پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی بہت اچھا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان کو مختلف ٹی وی شوز میں بھی دیکھا ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ پہلے تو بتائیے کہ ٹھیک ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ جی۔ اچھا حکیم صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیونکہ آگے لوگوں کو معدے سے متعلق بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو معدے سے متعلق آپ اپنی حکمت کی روشنی میں کچھ بتائیے ہمارے ناظرین کو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم احتشام صاحب، آپ نے اپنے اس چینل میں عوام الناس کے لیے یہ ہیلتھ اویئرنیس کا پروگرام مرتب کیا، اور ہمارے معاشرے کو بڑی ضرورت ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو ہیلتھ کے حوالے سے۔ معدے کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ معدہ جسم انسانی کا حوض ہے جی، اور اس حوض کی تمام پورے وجود کی جو تمام رگیں ہیں وہ اس حوض سے وابستہ ہیں۔ اگر جس شخص کا معدہ ٹھیک ہوگا تو اس کے پورے وجود کے باقی آرگن بھی بہت زیادہ فٹ ہوں گے، ہیلدی ہوں گے، اور اگر جس شخص کا معدہ ہی خراب ہوگا تو اس کے باقی آرگن، چاہے وہ عضلات ہوں، اعصاب ہوں، یا اس سے ریلیونٹ جتنے بھی آرگن ہیں، یہاں تک کہ جب ہم خوراک کھاتے ہیں اس کا جو جزء بدن بننے کا عمل ہے، میٹابولک سسٹم، وہ تک متاثر ہوتا ہے۔ تو معدے کے انسانی جسم پہ منفی اثرات اور مثبت اثرات دونوں ہیں، اس میں اعتدال کا رکھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں سب سے اہم چیز خوراک کا عمل دخل ہے کہ آپ کیا خوراک کھا رہے ہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں طب کے اندر، ایک ہوتی ہے بے احتیاطی اور ایک ہوتی ہے بد پرہیزی، اور ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہماری جو عوام ہے وہ یہ دونوں ہی کام کر رہی ہے، بد پرہیزی بھی کر رہے ہیں اور بے احتیاطی بھی کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بتائیے گا، کیونکہ ابھی سردیاں آنے والی ہیں، تو سردیوں سے متعلق بخار جو اب عام طور پر ہوتا ہے، تو اس سے حفاظتی اقدامات بتائیں کہ کیسے حفاظت کی جا سکے۔ دیکھیں محترم، جیسی موسم چینج ہوتا ہے، کلائمیٹک چینجنگ آتی ہیں جی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اب خود بچوں کو اور خاص کر بزرگوں کو، اللہ پاک نے یہ موسم جو بنائے ہیں اس کے مطابق موڈیفائی ہونا پڑتا ہے ہر شخص۔ جی، اب ہوتا یہ ہے کہ 8 ماہ آپ نے گرمی گزارے ہیں اور آپ لوگ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ کوہنا اطباء جو ہمارے پرانے اطباء تھے، قابل اطباء تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ موسم میں سرما آنے سے مہینہ پہلے اس کی تیاری شروع کر دیں۔ جی جی، ایسا ہی۔ اس میں یہ کہ آپ اپنی خوراک میں سے وہ کھٹی چیزوں کا استعمال، ٹھنڈی چیزوں کا، کولڈ ڈرنکس کا استعمال، آئس کریم کا استعمال، اور ایون کہ آپ دیکھیں ابھی موسم چینج ہوا ہے اس کے باوجود لوگ اے سی میں یوز کر رہے ہیں، وہ گرم سرد کا خدشہ ہے۔ تو ایک تو سب سے اہم چیز یہ کہ جیسے ہی موسم بدل رہا ہو تو اس میں شہد کا استعمال کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ شہد میں شفا بھی ہے، اور ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص مہینے میں 3 دن صبح نہار منہ شہد چاٹ لے وہ پورا مہینہ موذی امراض سے بچا رہتا ہے۔ صحیح۔ تو آپ ایک تو یہ کہ بچے، بوڑھے، جوان سبھی لوگ شہد کا استعمال کریں۔ دوسرا تھوڑا سا یہ کہ آپ جیسے بنیان ہم نے پہنی ہے، اس سے موٹی ایک بنیان لے کے، فل بازو کی بنیان، وہ آپ موسم چینج ہونے سے پہلے پہننا شروع کر دیں۔ صحیح۔ تاکہ جو شروع میں موسم ہوتا ہے وہ خشک، سرد خشک اس کی جو ہے نا وہ ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، وہ آپ کی باڈی پہ، اعصاب پہ اور عضلات پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ کہ خوراک کے اندر یخنی کا استعمال کر لیں، تلی ہوئی چیزیں، چکنائی، بیکری، فاسٹ فوڈ، اس کا اجتناب کریں۔ پھر یہ کہ غرارے کر کے سوئیں، یعنی ڈیلی رات کو آپ سب لوگ غرارے کریں، گرم پانی سے ہی؟ ہاں ویسے جی، گرم پانی میں نمک ڈال کے اس کے غرارے کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ ملٹھی ہے اور سونف ہے اور دارچینی ہے، اس کا قہوہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ یہ جو موسم کا تغیر اور تبدل ہے وہ انسانی صحت پر اتنا اثر انداز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں کچھ بیماریاں ہیں جو بالکل ہی عام ہو چکی ہیں، جس میں سے ایک شوگر بھی ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہے، ڈپریشن بھی ہے۔ تو شوگر سے متعلق کیا آپ سجیشن کریں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ جی دیکھیں، شوگر بیسیکلی بذات خود ڈائریکٹ کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لائف سٹائل کا ریئیکشن ہے۔ میری سمجھ بوجھ کے مطابق ہمارا جو عوام الناس کا لائف سٹائل ہے وہ بہت زیادہ سیڈنٹری ہو چکا ہے، کھایا پیا اور بیٹھ گیا، آرام کیا، ایکسرسائز کی کمی، اور طب کے وہ اصول جس کے اندر انسان کی صحت کے راز پوشیدہ ہیں اس سے انحراف،
جب ہم طب کے اصولوں سے انحراف کریں گے، یعنی مثلاً ہمارے سنت طریقے ہیں، جیسے کھانے کے بعد آپ پانی نہ پئیں، جی، کھانے سے پہلے آپ پانی پی لیں، درمیان میں پی لیں، ٹھیک ہے، اس میں جن لوگ معدے کے امراض میں آپ نہیں مبتلا ہوتے، کھڑے ہو کے پانی لوگوں کا پینے کا جو ٹرینڈ ہے یہ خطرناک ہے۔ پھر آپ خوراک استعمال کرتے ہیں، مثلا آپ نے مقوی چیز لی ہے، اس کے اوپر آپ ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈی کولڈ ڈرنکس پی لیتے ہیں، جو آپ نے خوراک کھائی ہے وہ اس نے آپ کو طاقت کیا دینی ہے، اس نے بجائے اس پوری ڈائٹ نے آپ کے لیے پوائزن بن جانا ہے۔ صحیح، یعنی آپ مثال ہے کہ مچھلی ہی کھاتے ہیں لوگ، اس کے اوپر بوتل پی لیتے ہیں، جی، یا مٹن کھا لیتے ہیں، مقوی غذا ہے، یہ چیزیں صحت کے لیے اچھی ہیں، لیکن اس کے اوپر آپ ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، وہ جو فائدہ پہنچانے والے اس کے ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کے مزاج کے برخلاف نقصان پہنچانا زائل ہو جاتے ہیں وہ۔ اور شوگر میں لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے، واک نہیں کرتے، پھر تفکرات، ٹینشن، پھر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں غربت کے معاملات بھی بہت ہیں، یہ جو سٹریس ہے، معاشی معاملات ہیں، سوشل معاملات ہیں، وہ بھی ہماری شوگر کا باعث ہے۔ پھر ہمارے کھانے پینے میں بے احتیاطی، ٹھیک ہے، مرغن چیزوں کا جو لوگ استعمال کرتے ہیں زیادہ، جی، ٹھیک ہے جی، اور جو لوگ کھا پی کے چارپے پہ بیٹھ جاتے ہیں، چہل قدمی نہیں کرتے، واک نہیں کرتے، کیا ہوتا ہے کولیسٹرول وغیرہ بڑھ جاتا ہے، جگر فیٹی ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا جگر فیٹی ہوتا ہے تو آپ کا میٹابولک سسٹم سلو ہو جاتا ہے، میٹابولک سسٹم سلو ہونے سے آپ کے جو پینکریاز ہیں، آپ کے جو لبلبا جس سے شوگر آپ کی بنتی ہے، جی، اس کے بیٹا سیل ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ بیٹا سیل ڈیمیج ہوتے ہیں تو آپ کے اندر اتنی انسولین بن نہیں رہی ہوتی جو آپ کی شوگر کو بیلنس کر سکے، آپ کے شوگر لیول کو متوازن کر سکے، تو وہاں پہ پھر آپ کا شوگر لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسولین وہ رطوبت ہے جو آپ کی شوگر لیول کو بیلنس کرتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ آپ واک بھی کریں، احتیاط بھی کریں، اور 3 حصوں میں کھانا کھائیں، کہ ایک حصہ اگر خوراک ہے، دوسرا حصہ جو ہے آپ پانی کا رکھیں، اور تیسرا حصہ آپ ہضم کے والے سے رکھیں کہ آپ کا ہاضمہ ہو سکے۔ اور کھانے پینے میں جو لطیف چیزیں ہیں، مثلاً ٹنڈے ہیں، کدو ہیں، توریاں ہیں، جی، یعنی آپ بہت زیادہ خشک خوراک بھی کھاتے ہیں تو اس سے بھی شوگر کا خدشہ ہے، تو آپ ایسی خوراک بھی استعمال کریں کہ اگر ایک ٹائم آپ نے مرغن چیز کھائی ہے تو دوسری ٹائم آپ لائٹ کھانا کھا لیں، ایک ٹائم اگر آپ نے گرم چیز کھائی ہے تو شام میں آپ کو ٹھنڈی چیز کا استعمال کر لیں۔ صحیح، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دوپہر کا کھانا آپ نے بہت زیادہ سیر ہو کے کھایا تو رات کا کھانا آپ سکرپٹ کر دیں، وہ نہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک رہیں گے۔ یعنی کہ کھانا کھانے کے بعد ہمیں کھانا کھا کے فوراً بیٹھ نہیں جانا چاہیے، جی، تھوڑی سی واک وغیرہ بھی جو ہے وہ جی جی بالکل، اس میں یہ کہ آپ کی باڈی جتنی چاقو چبند ہوگی، آپ جی، باڈی کو جتنا سٹیمولیٹ کریں گے تو آپ کے اندر جتنے ردی مادے ہیں وہ تحلیل ہو جائیں گے، وہ اسٹک نہیں ہوں گے۔ صحیح، صحیح۔ تو جوڑوں سے متعلق بھی کچھ بتائیے کہ بڑے سے بہت مسائل ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں یا جن کی تھوڑی سی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، ان کو جوڑوں میں درد سے متعلق بہت ساری شکایات رہتی ہیں، تو اس سے متعلق کیا آپ سے جیسے؟ جی، جوڑوں کے متعلق میں یہ ہے کہ سب سے بڑی وجہ اس کی تو اوبیسٹی ہے، موٹاپا۔ ٹھیک ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ ہیلدی ہیں، آپ کے جوائنٹس جو ہیں ان کی ایک لمٹ ہے قوت برداشت کرنے کی، ویٹ کو برداشت کرنے کی، تو سب سے زیادہ جو لوگوں کو مسائل جوڑوں کا ہوتا ہے وہ لوگ تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں، اور ان میں بھی کھانے پینے میں بے احتیاطی کی وجہ سے کہہ لیں، یا کچھ جینیٹکلی ریزن ہوتی ہیں، فیملی کی طرف سے ان کے اندر اوبیسٹی آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ کہ جوڑوں کے امراض میں بعض اوقات آپ کی باڈی میں یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک، ہم لوگ اکثر، آپ کو پتہ ہے کہ ہر کھانے میں ہمارے گوشت ہوتا ہے، ایکسیس پروٹین جب باڈی میں ڈپوزٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے وہاں بھی جوڑوں کا مرض ہوتا ہے۔ پھر خواتین میں چونکہ یہ بچوں کی پیدائش کے حوالے سے ان کا بڑا عمل دخل ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، ان کے اندر مختلف نیوٹریشن ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں، کیلشیم عورتوں میں کم ہو جاتا ہے، میگنیشیم کم ہو جاتا ہے، وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ان کے جو جوڑ ہیں جوڑوں میں پین شروع ہوتی ہے، اور اس میں کئی اقسام ہیں۔ اس میں کئی بار کچھ لوگوں کو جوائنٹس کے ایشو ہیں، پھر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، ہماری بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہمارے جو لمبیگو ریجن ہے، ہمارے جو اسپائنل کارڈ ہے، ہم جب اٹھتے ہیں اکثر لوگ بالکل اسٹریٹ اٹھتے ہیں، جی، یہ خطرناک پوزیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ پوسچر بڑا خطرناک ہے۔ جب آپ لوگ اٹھیں رائٹ کرو یا لیفٹ کرو، تاکہ آپ کے پورے وجود کا جو بوجھ ہے وہ آپ کے کولوں کی ہڈی پہ ہے۔ اللہ پاک نے کولوں کی ہڈی کو بہت مضبوط بنایا ہے۔ صحیح، جب آپ اسٹریٹ اٹھتے ہیں تو آپ کے نیچے موڑوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے، اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے، الائنمنٹ آؤٹ ہوتی ہے، ڈی جنریٹیو چینجنگز پیدا ہوتی ہیں بونز میں، اور وہاں انسان جوڑوں کے مرض میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ تو میں بس یہی کہوں گا کہ جی ایک تو ویٹ اپنا متوازن رکھیں، اپنا وزن نہ بڑھنے دیں، اکارڈنگ ٹو باڈی ماس انڈیکس آپ اپنے ویٹ کو لے کے چلیں۔ پھر کھانے پینے میں وہ چیزیں ہیں جو مرغن چیزیں ہیں، جیسے وہ پھر یہ بادی چیزیں ہیں، ماش کی دال ہے، چنے کی دال ہے، چاول کا کثر استعمال ہے، کولڈ ڈرنکس کا کثر استعمال ہے، پھر لوگ گھی کے بڑے شوقین ہیں، پھر یہ کڑھائیوں کے اور مرغن چیزوں کے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ الٹرنیٹیو ڈیز میں لیں، نہ کہ ڈیلی استعمال کریں۔ بس اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جوڑوں کے مرض میں ہمارے پاس اس کا ایک بہت اچھا قہوہ ہے، ٹھیک ہے،
عوام الناس کا چونکہ یہ ایک پروگرام ہے تو لوگوں میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں میتھی کے بیج، ٹھیک ہے، جن کو ہم میتھرے کہتے ہیں، اور کلونجی، ٹھیک ہے، اور زیرہ سفید، ان کو استعمال کر لیا جائے۔ اس میں یہ کہ 1/4 چمچ میتھی کے بیج لے لیں اور 1/4 چمچ سے تھوڑا کم کلونجی آپ لے لیں، اور آدھی چمچ جو ہے نا زیرہ سفید لے لیں۔ اس کو آپ 2 گلاس پانی میں 10 سے 15 منٹ پکائیں، اور اس کو چھان کے بھون کے وہ آپ پانی بھی پی سکتے ہیں، یا ان کو ثابت 2 سے 3 کپ پانی میں پکا لیں، قہوہ بنا لیں، اور وہ آپ شہد ملا کے یا گڑ ملا لیں یا بغیر اس کے لے لیں میٹھے کے۔ اچھا، اس کے پینے کے اوقات کیا ہوں گے، صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم؟ اس میں یہ کہ یہ 2 اوقات اس میں سب سے بہتر ہیں۔ ایک تو آپ صبح ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے درمیان میں کسی بھی ٹائم پی لیں، جی، دوسرا بیڈ ٹائم پہ آپ لے لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جوڑوں کے مرض سے چھٹکارا دیتا ہے، یورک ایسڈ بڑھ جائے اس میں چھٹکارا دیتا ہے، اور اس میں جن لوگوں کا معدہ خراب ہو اور ساتھ جوڑوں کا مسئلہ ہو وہ اس میں 10-11 پتے پودینے کے بھی ڈال لیں، صحیح، تازہ پودینہ کے 11 پتے ڈال لیں، تو اللہ کے حکم سے یہ جوڑوں کا مرض ان کا الحمدللہ اس میں افاقہ ہوگا، اور یہ ویٹ بھی کم کرتی ہے چیز، اور باڈی کے اندر جو ہمارے کولیسٹرول وغیرہ، ٹرائیگلیسرائڈ وغیرہ بڑھ جاتا ہے اس کو بھی یہ بہتر کرتی ہے۔ تو اب کیونکہ بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری جو لائف، ہمارے کھانے پینے میں زیتون کا تیل کا استعمال نہیں ہے، اس میں بالکل بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا اس کے بارے میں کہ زیتون کے تیل میں بھی چیزیں کھائی جاتی ہیں بنا کے، تو اس سے متعلق کچھ فوائد بتائیں زیتون کے متعلق، زیتون کے تیل کے۔ یہ دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا زیتون کے تیل کے والے سے۔ ہمارے یہاں نا ہم لوگ لکیر کے فقیر ہیں، جی ایسا ہی ہے، نان کمپیٹنٹ لوگ بہت ہیں، ہر فیلڈ میں ہی ہوتے ہیں، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ جو بندہ آ کے کوئی بات کرتا ہے تو ہم اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے۔ سب سے پہلا میسیج میرا عوام کو یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی آپ کے پاس بیماری پیدا ہو گئی ہے یا آپ نے کوئی کسی سے سوال پوچھنا ہے تو کسی مستند طبیب، ڈاکٹر یا ہومیوپیتھک فزیشین سے رابطہ کریں، صحیح، تاکہ آپ کو اس کا مدلل جواب دیا جائے۔ زیتون کے والے سے آپ نے بات کی ہے کہ زیتون کا تیل میں کھانا بنایا نہیں جاتا۔ زیتون کا تیل میں جب آپ کھانا بناتے ہیں تو وہ کرسٹلز پیدا ہوتے ہیں جو خون کو گاڑھا کرتے ہیں، اور آپ کے اندر برین ایمریج کے اور کلوٹ کے ایشوز پیدا ہوتے ہیں۔ تو زیتون کو ہمیشہ کوئی بھی کھانا بنائے اس میں 1 چمچ ڈال لیں، اچھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نا عرب کے اندر، میں سعودیہ بھی جاتا ہوں، دبئی بھی جاتا ہوں، تو وہاں جو عربی لوگ ہیں وہ زیتون کے اندر کھانا نہیں بناتے بلکہ وہ خمس بناتے ہیں، صحیح، وہ جو دال کا بنتا ہے اس کے اوپر وہ ڈالتے ہیں، یا سیلڈ بناتے ہیں وہ اس کے اوپر زیتون کا تیل بنا کے اس کو مکس کر کے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ لوگوں میں شعور اجاگر ہونا چاہیے، اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں ایک اچھا شعور اجاگر ہوگا کہ زیتون کے تیل میں کھانا نہ بنایا جائے، وہ خطرناک ہے، اور اس میں باقاعدہ ریسرچ ہے اور کئی ریفرنسز ہیں کہ جب آپ زیتون کے تیل میں کھانا بناتے ہیں تو آپ کے اندر کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو آپ کے اندر کلوٹ پیدا کرتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کلوٹ والی بیماریاں دل کے امراض بھی پیدا کرتی ہیں اور برین ایمریج کے امراض بھی پیدا کرتی ہیں۔ تو زیتون کا تیل چاہے آپ اوپر سے ڈال کے کھا لیں، چاہے اولیوز، اکثر آپ میڈیکل سٹور پہ بھی مل جاتے ہیں، اور یہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں وہاں سے اولیوز مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک گرین اولیوز ملتے ہیں اور ایک بلیک ملتے ہیں۔ بلیک اولیوز اکثر آپ دیکھیں پیزوں کے اوپر لگائے ہوتے ہیں، اور جو گرین اولیوز ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے اور بچیوں کو، خاص طور پر وہ بچے بچیاں جو بلوغت کی طرف آ رہے ہیں اور وہ بچے بچیاں جن لوگوں کے قد چھوٹے ہیں، اس میں زیتون کا پھل کے اندر خاصیت ہے کہ اس سے قد بھی بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہ وہ بچے بچیاں جن لوگوں کے قد چھوٹے ہیں وہ اگر زیتون کا تیل کا استعمال کر لیں یا زیتون استعمال کر لیں اور اس کے ساتھ کھجوروں کا استعمال کر لیں تو ان کا جو قد میں کمی رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی کیونکہ ڈپریشن اتنا کو پھیل چکا ہے ہمارے معاشرے میں، ہر تیسرے بندے کو ڈپریشن ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، تو اس سے نجات حاصل کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ کیا طریقہ ہے اس سے نجات حاصل کرنے؟ دیکھیں ڈپریشن اور ٹینشن کی آپ نے بات کی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں بہت مسائل ہیں جی۔ ہمارے سب سے بڑا ایک ایشو ہمارا فائنینس کا ایشو ہے۔ ہمارے جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ضرورت اگر ہے کہ 50,000 کا ان کے گھر کا خرچہ ہے، اور اگر وہ 30,000 یا 40,000 کما رہے ہیں تو اوپر کا 10-15,000 روپیہ وہ کہاں سے پورا ہوگا؟ جی۔ تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب تک لوگ اپنے ضروریات ان کی پوری نہیں ہوں گی وہ سکون میں نہیں آئیں گی۔ تو یہ ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اقدامات کریں کہ جو ہمارا غریب جو استحصالی نظام ہے غربت کا وہ درست ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ میڈیکلی طور پہ بھی یہ مسائل ہیں، اس میں آپ کے کچھ ایسی جیسے مثال کے طور پہ اعصاب ہیں، جن لوگوں کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں ان کی قوت برداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے جی۔ اور قوت برداشت جب کمزور ہوتی ہے تو آپ کا ٹیمپرامنٹ ویک ہو جاتا ہے، پھر آپ ہر بات پہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، سوچتے ہیں۔
فکر کرتے ہیں ہر وقت، اور آپ ہر پازیٹیو چیز کو بھی نیگیٹو سوچتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن ہوتا ہے۔ لیکن ڈپریشن انزائٹی دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ جن لوگوں کا پرانا معدہ خراب ہو وہ ایک وقت میں آ کے اس میں مسکولر انزائٹی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ صحیح، یہ بھی ایک ایشوز ہے۔ جن لوگوں کی امیونٹی ویک ہو وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو انوائرمنٹل سٹریس ہوتا ہے، مثلا میں اگر اس کو ایگزامپل سے کروں کہ فیملی میں کسی کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی بچے کی شادی کا معاملہ ہے، اس کو ڈائیورس ہو گئی ہے، یہ انوائرمنٹل سٹریس ہے۔ تو یہ لائف کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، لیکن اس میں آپ کو لوگوں کو چاہیے کہ اس میں ہمارے دین کا، اسلام کا سہارا لیں، اور اس کا سکون ہی نماز، روزے، زکوٰۃ ادا کر کے آپ اس ڈپریشن، انزائٹی جیسی بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے حکیم صاحب، کیونکہ ابھی کرونا کو 1 سال ہو چکا مکمل، ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ دوبارہ ایک لہر آ سکتی ہے کرونا سے متعلق، تو آگے سردیاں بھی ہیں کیونکہ موسم چینج ہوتا ہے تو ساتھ بخار بھی ہلکا ہلکا، تو کیسے ہم اس میں کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی کرونا کا بخار ہے یا ہمیں عام بخار ہے؟ تو اس سے متعلق کیا آپ بتائیں گے؟ جی احتشام بھائی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں یہ ایپیڈیمک 1 سال سے صرف ہمارے ملک میں نہیں، پوری آل آف دا ورلڈ پھیلا ہوا ہے۔ جی بالکل، اور پوری دنیا اس کرونا وائرس سے پریشان ہے کہ کیسے اس کا، اور کئی ملکوں نے اس کو ماشاءاللہ اچیو کیا کہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا جو ایپیسوڈ آپ بتا رہے ہیں نا کہ دوبارہ، یہ دوبارہ نہیں آیا، یہ وہی ایپیسوڈ ہے جو چل رہا ہے۔ اچھا اچھا، کیونکہ ہم نے شروع میں 6 ماہ 4 ماہ 6 ماہ بہت احتیاط کی، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت سختی ہوئی، اور جیسے ہی پھر ہمارے ایونٹ آئے اس میں گورنمنٹ کو تھوڑی سی ریلیف دینا پڑا۔ دیکھیں پیرامیٹرز ہیں، کچھ بیماریاں آتی ہیں، ہر دور میں آئی ہیں، یعنی یہ اگر آپ کونا آپ ہسٹری لیں نا، پرانی ہسٹری، تو یہ بیماریاں پہلے بھی آتی رہی ہیں، اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ لقمِ اجل بنے ہیں ان وائرل ڈیزیز کی وجہ سے۔ دیکھیں آج کل سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو ذہنوں سے کرونا کا خوف ہٹانا چاہیے، احتیاط ضرور کریں، اور اس احتیاط کا آپ یقین کیجئے بہت فائدہ ہوا لوگوں کو، ہماری جنرل ہیلتھ لوگوں کی بہتر ہوئی ہے، یہ ماسک لگانے سے، یہ اپنے سینیٹائز کرنے سے، پھر گھروں کے اندر صفائی کا اہتمام بڑھ گیا، پھر آپ ریسٹورنٹس، ہوٹلز میں جاتے ہیں وہاں صفائی کا اہتمام، تو اس سے ہم کئی اور بیماریوں سے بھی بچے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرونا اسی شخص کو متاثر کرے گا جس کی قوت مدافعت ویک ہے، جس کا امیون سسٹم ویک ہے، ورنہ 100 لوگوں میں اگر 90 کو بھی ہو جائے گا کرونا، اور اگر صرف 10 کی قوت مدافعت ویک ہے تو ان 10 میں علامت تو شو کرے گا، ان 80 میں وہ باڈی میں آ کے ظاہر بھی نہیں کر سکے گا کہ میں آ چکا ہوں۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 50 سال یا اس سے کم کے لوگ ہیں ان کو زیادہ ہوگا، یا بزرگ حضرات جو ہیں جی اس میں دیکھیں امیون سسٹم کی بات کی ہے، جس شخص کی قوت مدافعت کمزور ہوگی، وہ جوان کی بھی اگر امیون سسٹم ویک ہوگا تو اس کو بھی اس کا ہونے کا خدشہ ہے۔ اور پھر دوسرا آپ نے جو سوال کیا کہ آج کل کی جو بیماریاں موسمی بیماریوں کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے، دیکھیں آج کل ملیریا بھی پھیلا ہوا ہے، اور ملیریا ہر سال آتا ہے، ڈینگی کا سیزن میں آپ کو پتہ ہے، اس میں آپ ملیریا پیراسائٹ کا ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ کی ڈائگنوز ہو سکے۔ ٹائیفائڈ بھی پھیل جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ٹاکسن پھیلتا ہے اور ہماری آنتوں کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے، اس میں ویڈال ٹیسٹ ہے، ٹائیفائڈ ڈاٹ ٹیسٹ ہے، یہ کروانا چاہیے۔ اور اس کے اندر ڈیفرنٹ تھوڑی سی علامات ہیں۔ دیکھیں کرونا کی سمٹم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کرونا میں کیا ہوتا ہے کہ لو گریڈ فیور آپ کو رہتا ہے اور کنٹینیوسلی رہتا ہے۔ دوسری ویکنس اس میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے، آپ کو اس میں چکر آتے ہیں، آپ کو ٹھیک لائٹ سے چکر آتے ہیں، سر ڈگمگاتا ہے آپ کا، ہلکی سی خشک کھانسی آپ کو ہوگی، ٹھیک ہے، کچھ اس کی جب سمٹم بڑھتی ہیں تو پھر آپ کے گلے میں کانٹے چبھتے ہیں، سفوکیشن ہوتی ہے اور اریٹیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ بتاتا چلوں کہ اس کا دونوں طرف اٹیک ہوتا ہے۔ سم ٹائم اس کا جو کرونا کا وائرس ہے یہ معدے میں بھی چلا جاتا ہے اور سم ٹائم لنگز میں بھی چلا جاتا ہے، اور اس کا ہوسٹ جب بلغم جس کو زیادہ رہتی ہوگی وہ اس کا ہوسٹ بنتا ہے، اور اس ہوسٹ کے ساتھ ٹریول کر کے ہمارے لنگز کو متاثر کرتا ہے۔ بیسیکلی آسان الفاظ میں اس کو ہم نمونیا بھی کہہ سکتے ہیں، یہ نمونیا ہے۔ اور نمونیا کا علاج ہمارے آقا علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمونیا کا علاج کس چھری سے کرو۔ یہ ایک درخت کی وہ کہہ لیں ایک روٹ ہے، ہڈی کہہ رہا ہوں، ایک جڑ ٹائپ ایک روٹ ہے، اور اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نمونیا کا پیشنٹ ہے وہ زیتون کا تیل ملے، پسلیوں میں ملے اور کھائے بھی، اس میں شفا ہے۔ اور کس چھری، جو کٹ چھری ہے اس کو پیس کے اس کا پاؤڈر وہ آپ جو ہے وہ شہد میں ملا کے بچوں کو بھی چٹا سکتے ہیں،
اور جس کو کرونا ہے یا نہیں ہے دونوں صورتوں میں سمجھتا ہوں حفظ ما تقدم اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کو ایک نسخہ, چونکہ عوام الناس کا ایک پروگرام ہے تو اس میں بتاتا چلوں کہ ایک قہوہ ہے جو ہم نے کافی پورے سال سے لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں, ملٹھی, ہلدی, سونف اور کس چھیری, ان ساری چیزوں کو ہم وزن لے کے اس کا تھوڑا تھوڑا کہوہ سا بنا کے وہ 2 گلاس پانی میں یا 2 کپ پانی میں جوش دے کے اور اس میں گڑ ڈال لیں یا شکر ڈال لیں, اور وہ قہوہ آپ اپنے بچوں کو, بڑوں کو ڈیلی رات کو پلائیں, تو انشاءاللہ یہ موسمی بیماریوں سے بھی بچیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ کرونا کسی گھر میں آ بھی چکا ہے تو وہ ان قہووں سے وہ کل ہو جائے گا اور وہ باڈی پہ اثر انداز نہیں ہوگا. اچھا, جسے ایک دفعہ کرونا ہو چکا ہے کیا اسے دوبارہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جسے ایک بار کرونا ہو چکا ہے اس کے اینٹی باڈیز جو ہے نا باڈی میں وہ بن چکے ہوتے ہیں. اس میں یہ کہ 1 سال تک جو ریسرچ پیچھے آئی ہے کہ 1 سال تک اس کو دوبارہ نہیں ہو سکتا, لیکن آفٹر 1 ایئر اس کو ہونے کا چانس ہے. ٹھیک ہے, اب میں بہت تفصیلی جوابات آپ نے دیے. اب میں اپنے متعلق آپ سے ایک سوال کروں گا. سر میں ایک ہفتے میں اگر 2 بار سر میں درد ہو, کیونکہ ڈسپلن لینا ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیونکہ میں ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ میں بعض اوقات کام کا پریشر اس کی وجہ سے ہفتے میں 1 بار لازمی سر میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے, پھر مجھے جو ہے نا ڈسپلن لینی پڑتی ہے. تو کیا اس سے نجات کا کیا اللہ, اور کیا ڈسپلن میں لے کے کچھ اس سے ایفیکٹ تو نہیں ہوتا؟ دیکھیں محترم, بیسیکلی میں چونکہ طبیب ہوں اور ہم تو ریکمنڈ نہیں کرتے کہ ڈسپلن یا اسپرین لیا جائے, لیکن اسپرین چونکہ سیف سائڈ ہے وہ صرف خون کو پتلا کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ عموماً گھروں میں لیتے ہیں, لیکن اس کا مسلسل استعمال بھی سائیڈ ایفیکٹ کرتا ہے. میں تو آپ کو دیکھیں, طب ہمیشہ مرض کے سبب کو دور کرتی ہے. صحیح. یعنی آپ کے سر میں جو درد ہو رہا ہے وہ ایک سمٹم ہے, اس کے مرض کا سبب کیا ہے وہ ایک طبیب نے ڈائگنوز کرنا ہے کہ سر کا درد آیا قبض کی وجہ سے ہو رہا ہے, کانسٹیپیشن کی وجہ سے, سر کا درد آیا آپ کے گیسز دماغ کو چل رہی ہیں, سر کا درد آیا کریٹنن یوریا بڑھا ہوا ہے, بی پی شوٹ کر رہا ہے اس کی وجہ سے کر رہا ہے, سر کا درد کیا بلغم ریشہ آپ کی باڈی میں جمع ہوا ہے, سائنوسائٹس بلاک ہیں, برین کو آکسیجن نہیں ملی, کیا اس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ ایک طبیب کا کام ہے کہ آپ کی نبض دیکھ کے, آپ کی علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے, آپ کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ڈائگنوز کرے. تو ہماری جو حکمت ہے وہ ہم مرض کے سبب کا علاج کرتے ہیں, اور بلکہ میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ ہماری ایک جڑی بوٹی ہے استخدوس. ٹھیک ہے. آپ استخدوس کے پھول ہوتے ہیں, بیسیکلی لیونڈر اس کو ہم کہتے ہیں, اس کے پھول کو 5-7 پھول لے لیں اور 3 کالی مرچ. ٹھیک ہے. اور اس میں آدھی چمچ دھنیا ڈال لیں, آپ کہوہ بنا کے. سوکھا دھنیا. سوکھا دھنیا. ٹھیک ہے. سوکھا دھنیا آپ اس میں ڈال لیں, اور یہ آپ یقین کیجئے آپ ڈسپلن سے جلدی اثر آپ کو ہوگا اگر آپ کا اعتماد اور اعتقاد طب پہ ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بڑا اچھا ایک نسخہ ہے, بلکہ سبھی لوگ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت تفصیلی جوابات دیے آپ نے. پروگرام کے آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو, ناظرین کو, کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں, عوام الناس کو تو میں یہی پروگرام دوں گا کہ ہمارے والد صاحب کا ایک شعر تھا کہ صحت سے اچھی نہیں ہے کوئی شے, دونوں جہاں کی مسرت اسی میں ہے. ماشاءاللہ. یعنی صحت ہوگی تو دنیاوی معاملات, بچوں کے لیے رزق کمانے کے, عزیز و اقارب کی خدمت خلق کے حوالے سے, غریب غربا کی خدمت خلق کے حوالے سے صحت ہوگی تو آپ کام کاج کر سکیں گے, اور صحت ہوگی تو آپ دنیاوی معاملات, حج ہے, روزہ ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ معاملات ہیں جس میں مشقت ہے, جب آپ کی صحت نہیں ہوگی تو آپ کیسے ادا کر سکیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کا جو تاج ہے, ایک صحت کا تاج وہی شخص محسوس کرتا ہے جو بیمار ہوتا ہے. بالکل. تو جب آپ ہمیں بجائے ہم بیماری کے بعد احتیاطیں کریں, تو کیوں نہ ہم آنے والی بیماری سے بیفور ٹائم, قبل از وقت حفظ ما تقدم اپنی تیاری رکھیں اور اپنی احتیاط کریں تاکہ وہ بیماریاں ہمارے قریب نہ آئیں. اور میں اپنے عوام الناس کو صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اپنی خوراک کے اندر مرغن چیزیں جو ہیں اس کا استعمال کم کریں, اور اپنی خوراک کے اندر یہ بادام ہے, کشمش ہے, یہ ناشتے میں صبح میں ڈیلی کھائیں, اس سے آپ کی قوت مدافعت بہتر ہوگی. پھر اولیوز ہیں, یہ آپ سلاد کے طور پہ استعمال کریں. پھر ہمارے یہاں سب سے بڑا ایک ایشو یہ کہ ہمارے گھر کے بچے بچیاں جو کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں وہ لوگ بریک فاسٹ نہیں کرتے, یہ ایک ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ صبح کا ناشتہ واحد ایسی چیز ہے تینوں کھانوں میں جو جزء بدن بنتا ہے. اللہ پاک نے یہ جو نظام بنایا ہے نا دن اور رات کا, ان دن اور رات کے نظام کے اندر جو مخصوص اوقات ہیں نا, ان اوقات کی بھی اللہ پاک نے فضیلت رکھی ہے اور افادیت رکھی ہے. تو جو صبح ارلی ان دا مارننگ ہم لوگ اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں وہ جزء بدن بنتا ہے. صبح اچھی سے اچھی کھائی ہوئی چیز آپ کی باڈی کو لگتی ہے. تو میں بچوں کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ وہ صبح کو ناشتے کا اہتمام کریں, اور بڑوں کو بھی کہوں گا کہ اپنے کھانوں میں
ٹھیک ہے بدپریزیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو بچے آج کل پیزے کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، شوارمے کھا رہے ہیں، گھر میں بنا کے دیں انہیں. صحیح. کوالٹی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، باہر کا سسٹم ہائیجینک نہیں ہے، تو یہ چیزیں گھر میں بچوں کو بنا کے دیں. بچوں کو عادت ڈالیں کہ صرف یہی چیزیں بیٹا نہیں ہے، سبزیوں کی بھی عادت ڈالیں. بالکل ایسا ہی. ہر پھل ہر سبزی ہر اناج ہر شخص کو فائدہ نہیں دیتا، لیکن جب آپ ساری چیزیں ہر موسمی پھل کھلانے کی عادت ڈالیں. اب یہ میٹھے ہیں، آتے ہیں لوگ، کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں میٹھے چوسے ہی نہیں ہیں. بالکل. حالانکہ یہ جن دنوں ملیریا آتا ہے اللہ پاک نے ہر چیز کا اینٹی ڈوٹ پیدا کیا ہوا ہے. ان دنوں اگر آپ یہ میٹھے چوس لیں تو ملیریا آپ کو ہوگا ہی نہیں، مچھر کاٹ بھی لے گا تو نہیں ہوگا. لیکن ہمارے لوگوں کو پتہ ہے پپیتا اتنی اعلیٰ چیز ہے معدے کے لیے، ذائقہ کسیلا ہے، کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے. وہ جناب ریڈیو پہ ہی پڑا دیکھتے ہیں ہم، روز گزرتے ہیں تو 4 دانے پڑے ہوتے ہیں، پورا ہفتہ 4 ہی پڑے ہوتے ہیں. بالکل. تو جب تک لوگ اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے، جب تک لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوگی کہ بیٹا ان چیزوں میں فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے، اس وقت تک جو ہے نا آپ ایک اچھی صحت نہیں پا سکتے. بہت شکریہ حکیم عطاء الرحمان صدیقی صاحب، آپ نے بہت تفصیلی جوابات دیے. انشاءاللہ آپ کو گاہے زحمت دیتے رہیں گے اپنے شو میں. ناظرین و کرام، یہ تھا ہمارا آج کا شو. امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک لازمی کمنٹ سیکشن میں دیا کریں. اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.